بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے آپ لوگ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ واصحابہ واصحابہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم. یا رحیم. دل مارا دل مارا کن مستقیم کن مستقیم بحق کے بحق ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین. اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گا. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا. خاص کر جھوٹ، خاص کر جھوٹ، غیبت، غیبت، چگلی، چغلی، بدی، بدی، حسد، حسد، بدکاری، بدکاری، بے حیائی، بے حیائی، گانے بجانے تماشے، گانے بجانے تماشے، بد مذہب کی صحبت بد مذہب کی صحبت اور تمام تر تمام تر گناہوں سے، گناہوں سے، برائی سے برائی سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا. شریعت پر قائم رہوں گا، شریعت پر قائم رہوں گا. نماز روزہ، نماز روزہ، ہر فرض، ہر فرض، ہر واجب، ہر واجب، سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتا رہوں گا. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول میری فرما، توبہ قبول فرما. نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے. گناہوں سے بچا گناہوں سے بچا اور بچنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرما. توفیق عطا فرما. میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. دستے پاک میں دیا. میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. دستے پاک میں دیا. میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. دستے پاک میں دیا. الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے غوث پاک کے مریدوں میں قبول مریدوں فرما. میں قبول فرما. قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، ان کے گروہ میں اٹھا. سلسلے کے فیضان سے سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما. مالا مال فرما. مشائخ سلسلہ مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما. مجھ پر ظاہر فرما. آمین آمین یا رب یا العالمین. رب العالمین. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفائہا و طب القلوب و دوائہا و نور الابصار و ضیائہا و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم. ابھی آپ نے خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت مفتی رحمت علی مصباحی صاحب قبلہ کا ایک اچھوتا بیان اور ایمان کو جلا بخشنے والا بیان سماعت کیا. مدینہ پاک سے میں آیا ہوں، چارجنگ ان کے اندر دیکھ رہا ہوں. ایک نیا شاندار کتاب اچھوتا تھا. اور سرزمین برہان پور کیا
یہ خطہ لال باغ، یہ وہ والا لال نہیں ہے جو پھول والا لال ہے، یہ لال ہے، لام عین لام، لال ہے نا۔ یہ ایک پتھر ہوتا ہے اور یہ بتخشا کی پہاڑی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خود ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے لالی مورے لال کی دیکھوں، جت دیکھوں تت لال، سمجھے؟ تو یہ ویسا ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ لالی یہ والی لالی ہے، ہاں، لالی مورے لال کی دیکھوں، جت دیکھوں تت لال، لالی دیکھن میں بھی گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ تو یہ لال باغ والوں کی نظر تھا، ہے نا۔ تو آئے معمول کے اعتبار سے درود پاک کا نغمہ سنائے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ چونکہ عموماً جب جلسے کا وقت ختم ہوتا ہے تب ہمارا وقت آتا ہے، 5 منٹ بول کر مفتی صاحب سارا وقت لے لیا، سمجھے؟ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ ایک خطیب یا ایک نعت خواں جب کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا خطیب اور دوسرا نعت خواں تسبیح پڑھتا ہے۔ تسبیح کیا پڑھتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے اب بیٹھے گا تب بیٹھے گا، اب بیٹھے گا تب بیٹھے گا، سمجھے؟ تو ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے تھے۔ بہر کیف نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، محبت سے کہہ رہا ہوں۔ بہر کیف نعت پاک کے چند اشعار۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اتفاق 12ویں شریف کا یہ مہینہ، سرکار نظمی لکھتے ہیں ربیع الاول میں تیرے صدقے، میں تجھ پہ واری، میں تجھ پہ قرباں، نبی کے آنے کا مژدہ لے کر تو ایک ماہ عجیب آیا۔ اور 12ویں کے مہینے کی یہ 25ویں شب ہے، 25ویں شب ہے۔ بعضوں کو تو اپنی اردو تاریخ بھی یاد نہیں رہتی کہ جب صرف رمضان کا شوال کا چاند ہوتا ہے وہی ان کو یاد ہوتا ہے، بس پورے سال میں پھر تاریخیں کوئی یاد نہیں رہتی۔ 25ویں شب ہے، سرکار اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھنے والی۔ اور ایک اور راز کی بات کی، 25 اعلیٰ حضرت سرکار کی تو ہے ہی، ہمارے جد کریم سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، ان کی بھی تاریخ 25 ہے،
25 شوال اور اختلاف بعض نے 25 شعبان لکھا ہے، بہرکیف 25 تاریخ کنفرم. تو اور یہ 5 اور 2 کو ملاؤ تو آپ 7 بنتے ہیں. 25 5 اور 2 کو ملاؤ تو 7 بنتے ہیں. آپ کہو گے 7 کیا ہے؟ تو 7 کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عبد القادر حضور غوث پاک بڑے پیر دستگیر کا نام ہے یہ. تو اس کے اعداد ہے 412. 412 کو آپس میں ملاؤ تو بنتے ہیں 7. سمجھے؟ 4 اور 1 5 اور 2 7. تو یہ نسبتیں ہیں اور عاشق صرف نسبتوں کو ڈھونڈتا ہے. تو اس مقدس شب میں اعلیٰ حضرت کے پوتے کا کلام پڑھ رہے ہیں ہم. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. مفتی رحمت علی صاحب کی تقریر جو ہے نا یہ اسی کلام کے ارد گرد گھوم رہی تھی. اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن، پہلی کرن آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہے، جان آدم جان حوا آپ ہے، یک نے جس کو یک. بھی آپ نے سنا کہ حضرت آدم کے متعلق کہ حضرت آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی میرے آقا علیہ السلام نبی ہے، جسم اور روح کے درمیان تھے تب بھی میرے آقا نبی ہے. تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی کہ جسم اقدس کو جسد اقدس کو جب پتلے کو بنایا گیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ روح آدم کو جسم آدم میں رکھا جائے. حکم ہوا. حکم کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں رکھا گیا. مگر جب بھی رکھا جاتا روح پھر باہر آتی. روح کو قرار نہیں مل رہا تھا، روح کو قرار نہیں مل رہا تھا. پھر رب نے حکم دیا کہ محبوب علیہ السلام کا نور جو ہے وہ پیشانی آدم میں رکھا جائے. حضرت آدم کی پیشانی میں حضور علیہ السلام کا نور رکھا گیا اور اب جسد اقدس میں روح آدم کو رکھا گیا. اب حضرت آدم کی روح باہر نہیں آئی بلکہ قرار پائی. کیوں؟ کیونکہ تاج الشریعہ اسی بات کو لکھتے ہیں کہ
کہ آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہے، جان آدم جان حوا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہے، ایک کی ایجاد یکتا، اور اے گلے زیبائے گلزار خلیل، اے گلے زیبائے گلزار خلیل، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہے، جس نے ہر گلشن سجایا۔ نور کے چار حصے، ایک سے قلم، ایک سے عقل ہے، لوح بھی آپ نے مکمل طور پر سنا، تو یہ مختلف گلشن، سجارہ کون ہے؟ حضور ہے، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہے، کسی سے تارے بنے، کسی سے چاند، کسی سے سورج، کسی سے آسمان، ساری کائنات اے گلے گلزار زیبائے خلیل، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہے، اے گلے گلزار زیبائے خلیل، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہے، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہے، اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے۔ حضور تاج الشریعہ مدینہ پاک میں تھے، حضرت کے ایک خادم نے حضرت سے سوال کیا کہ حضور، کیا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ حضور کو دیکھا ہے؟ اب جواب تاج الشریعہ کا سنیے۔ اولیاء کاملین، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ولایت کو چھپائے، سمجھے؟ بہت کم ایسے اولیاء کاملین ہیں کہ جن کو فضل ربی سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو ظاہر کرے، جیسے کہ بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک۔ مگر عموماً جو ہے ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ولی ہوں، یا اس سے کوئی کرامت صادر ہو جائے، جیسے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، بہت سی کرامتیں ہیں۔ کبھی عرس مفتی اعظم میں آپ مفتی عارف صاحب کو، مفتی رحمت علی صاحب کو، یا جتنے یہاں پر علماء ہیں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، سید صاحب کو بلا لیجئے، ورنہ حضرت کہیں گے، دوسرے کہیں گے کہ ہمارے نام نہیں لیا تھا۔ سب کو، جس کو بلانا ہے آپ کو بلائیے، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو۔ تو حضور مفتی اعظم کی کرامات سننا، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامات کو تعویذات میں چھپا رکھا تھا۔ ایک شخص آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضور سائیکل کی چین بار بار اتر جاتی ہے، تعویذ دے دیجئے۔ سائیکل کی چین بار بار اترتی ہے، تعویذ دے دیجئے۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے تعویذ دی، اس کو کہا کہ یہ تعویذ گلے میں پہننا اور سائیکل کی چین کی
2 کڑیاں کم کر لینا تاکہ وہ ٹائٹ ہو جائے، سمجھے؟ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف تعویذ چاہتے ہیں. میں کشمیر گیا تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا تو اس نے تعویذ مانگی، تو میں نے کہا کس لیے چاہیے؟ تو کہتا ہے کہ بھینس دودھ کم دے رہی ہے، دودھ زیادہ ہو جائے. بہرکیف اس کی عقیدت تھی، اس کو تعویذ جو لکھ کر دینے ہی پڑی کہ دودھ زیادہ دے کر کے. تو اولیاء کاملین جو ہے وہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے اور یہ ہے. حضرت نے جواب دیا، جملہ دیکھیے حضور تاج الشریعہ کا، اپنی بات بھی کہی اور اپنے آپ کو چھپایا. حضرت جواب دیتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ حضور کرم فرماتے رہے. دعا کرو کہ حضور کرم فرماتے رہے اور زیارت ہوتی رہے. یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ظاہر طور پہ کئی بار تباہ ہو گئی. دعا کرو کہ حضور زیارت کراتے رہے. اپنی بات بھی کہی اور اپنے آپ کو چھپایا بھی. تو اے گلے گلزار زیبا اے خلیل، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہے. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے حق. اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں، بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، بے بس ہوں میں. میرے یاور میرے مولا آپ ہیں، میرے یاور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا، کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں. اور ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہے، وہ ملی ہے. اور لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آرا آپ ہے، وہ چراغ عالم آرا. اور نازش عرش و وقار عرشیاں، عرش و وقار عرشیاں، نازش عرش و وقار عرشیاں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنا. اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا.
اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر اور جاں توئی جانا قرارے، جاں توئی جانے جاں میں، جانے جاں جانے مسیحا آپ ہے، جانے جاں جانے مسیح، اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جاں میری تمنا آپ ہے، جانے جاں میری، اور بردرت آمد گدا بہر سلام، بہر سلام، بردرت آمد گدا بہر سلام، ہو گدا ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، ہو بھلا اختر، ہو بھلا ہم سب کا داتا آپ ہے، ہو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات اور جانے ایمان، یہ جلسہ سجایا گیا حضور کے لیے ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ حضور کے لیے۔ یہ منبر ہم نہیں رہیں گے تب بھی لگے گا، ہم نہیں تھے تب بھی لگا تھا، تب بھی چرچا حضور کا ہو رہا تھا، ہم نہ ہوں گے تب بھی حضور کا ہوتا رہے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس ذکر کے لیے ہمیں چنا، اس ذکر کے لیے۔ تو یاد رکھنا
حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو. میں اپنی بات کو ختم کرنے میں ہوں. ٹوٹ کر محبت اور ایسا حضور کو مانو جیسے عین اللہ کی منشا کے مطابق ہو. حضور کو ایسا مانو، با اختیار ایسا مانو، اور حضور سے ٹوٹ کر ایسی محبت کرو کہ پھر صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. ایسی محبت کرو اور ایسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ. ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو تو ان مقدس ہستیوں کے سامنے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کیا ہم مسلمان ہیں؟ واقعی صحیح بات کہہ رہا ہوں. کیا ایمان تھا ان کا کہ سب کچھ حضور کے لیے تھا. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، لگاؤ، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے پہلے یہ جانو. مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کافی ہے اس کے سمجھنے کے لیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہی مسلک اعلیٰ حضرت. ٹوٹ کر حضور سے محبت اور حضور کے دشمنوں پر سختی. اشداء علی الکفار ہے. ٹوٹ کر ناریل دیکھا ہے آپ نے؟ ناریل کی طرح ہمیں ہونا چاہیے، باہر سے بالکل سخت، بد مذہبوں پر ایسے سخت کہ ناریل کا باہر کا حصہ اگر کسی پر مار دیا جائے تو اس کا سر پھوٹ جائے، اور اندر سے بالکل نرم، آپس میں سنی آپس میں مل کر رہے، اور دوسروں کے لیے وہی ناریل کا باہر والا حصہ اور اندر سے بالکل نرم میٹھا. تو مسلک اعلیٰ حضرت. تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ہم آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، خدا کرے کہ ہم واقعی عاشق رسول بن جائیں، واقعی بن جائیں. مگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں کے سامنے ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے. ان کے ایمان کے سامنے حضرت عبد الرحمن جامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا مشہور زمانہ کا کلام ہے، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ. مشہور کلام عبد الرحمن جامی. کون عبد الرحمن جامی؟ بادشاہ وقت جس کے لیے اپنی پیٹھ کو بچھاتا ہو. بادشاہ وقت اپنی پیٹھ بچھاتا تھا اور ان بادشاہ کے پیٹھ پر پیر رکھ کے گھوڑے پر چڑھتے تھے. عبد الرحمن جامی سے پوچھو یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا تو کہیں گے سب کچھ حضور کی غلامی. حضور کی غلامی جب سے اختیار کی دنیا میرے قدموں میں آئی. واقعی آپ دیکھو نا، ماضی قریب میں عبد الرحمن جامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو بہت آگے چلے گئے. ماضی قریب میں ہماری آنکھوں نے جس شخصیت کو دیکھا، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا آنا کافی ہوتا تھا. پتہ چل جائے کہ حضور تاج الشریعہ آ رہے ہیں تو لاکھوں کا مجمع اور ہزاروں کا مجمع جمع کرنا، بھیڑ جمع کرنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. دیوانہ وار لوگ جمع ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو حضرت عبد الرحمن جامی اس پہ میرا بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن جامی حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے مدینہ منورہ. حاضری دینے کے لیے گئے, قافلے کے ساتھ میں تھے, مدینے میں پہنچنے والے تھے. ایک رات پہلے والی مدینہ, جس کو گورنر کہتے ہیں, مدینے کے گورنر کو حضور نے خواب میں بشارت دی اور فرمایا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے. اس قافلے میں عبد الرحمن نامی ایک شخص ہے, اسے میرے روضے پر حاضر مت ہونے دینا. حضور نے فرمایا. والی مدینہ کی بشارت, والی مدینہ کو جب بشارت یہ ملی, صبح اٹھے, خود باہر گئے مدینہ پاک کے, اور جانے کے بعد حاجیوں کے جو قافلے آ رہے تھے پتہ کر رہے تھے کہ عبد الرحمن نامی شخص کون ہے اس قافلے میں. ایک قافلے میں پتہ چلا کہ عبد الرحمن نامی شخص آئے ہیں. والی مدینہ نے عبد الرحمن کو گرفتار کیا اور جیل میں رکھ دیا. دوسری رات پھر والی مدینہ کے خواب میں آقا کا دیدار. اب دیکھیے عبد الرحمن کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا ہوگا کہ عبد الرحمن کے لیے والی مدینہ کو 2 مرتبہ حضور بشارت دے رہے ہیں. پھر بشارت دی دوسری بار اور کہا میں نے تمہیں اسے مدینہ پاک میں آنے سے منع کیا تھا, اسے گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. عرض کی حضور آخر عبد الرحمن میں ایسی کیا بات ہے؟ عشق رسول میں بتا رہا ہوں, اس کی ایک جھلک بھی اگر پیدا ہو گئی نا, ان سرکاروں کے عشق کا صدقہ اگر مل جائے نا, اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم کے عشق کا اگر صدقہ قطرہ مل جائے تو ہماری قسمت کی معراج ہے. کبھی پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ ہمارے اندر بھی وہ عشق پیدا ہو. یہ دنیا میں ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہے, مگر دنیا فانی ہے, فنا ہونے والی ہے. آج ہم ہیں, کل یہی منبر کوئی اور ہوگا, سننے والے کوئی اور ہوں گے, نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. حضور کا ذکر ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کی والی مدینہ نے, حضور میرے آقا عبد الرحمن کی ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے اسے گرفتار کرنے سے بھی منع کر دیا اور اسے اپنے روضے پر بھی آنے نہیں دیتے, وہ آپ کا عاشق بھی ہے. تو اب حضور فرماتے ہیں عبد الرحمن نے ایک قصیدہ لکھا ہے میری شان میں, اگر اس کو عبد الرحمن نے میری مزار پر آ کر پڑھ لیا تو مجھے اپنی مزار سے باہر آنا ہوگا, اس کو دیدار دینا کے لیے مزار سے باہر آنا ہوگا. اس لیے میں نے روکا تھا. یہ عشق رسول ہے عبد الرحمن جامی کا, عشق رسول ہے عبد الرحمن جامی کا. یہی اعلیٰ حضرت ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, کلام لکھا, زیارت نہیں ہوئی, حاضری دی, زیارت نہیں ہوئی. پھر ایک کلام لکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں.
اور انکساری اور عشق کی انتہا جب ہوتی ہے تب حضور کا کرم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت مقطع میں لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ لکھنا تھا، یہ کہنا تھا، عرض کرنا تھا کہ عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت نے حضور کو دیکھا ہے۔ یہ عشق رسول ہے، عشق رسول ہے۔ عالم بیداری میں سرکار کو دیکھنا بہت بڑی بات ہے، یہ اولیاء کاملین کا ہی خاصہ ہے۔ بلکہ حضرت عبدالعزیز دباغ العبریز شریف میں لکھتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں ایک لمحہ دیکھا، ایک لمحے کی بات کر رہا، ایک لمحہ دیکھا، 29,999 مقامات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ یہ خواب میں دیکھنے کی ایک لمحے کی بات کر رہا، تو پھر عالم بیداری میں جس نے دیکھا ہو، اور جس امام احمد رضا نے الدولت المکیہ 6.5 یا 7.5 گھنٹے میں لکھی اور مکمل حضور نے فرمائی، حضور کو سامنے دیکھتے ہوئے لکھی، تو اس اتنے عالم میں دیکھنے میں کتنے درجات بلند ہوئے ہوں گے۔ یہ عشق رسول ہے، اس کو پیدا کرو، اس کو، یہ عشق رسول پیدا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جب عشق رسول کا مزہ چکھو گے نا تو آپ بولو گے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، سب کچھ حضور کی ذات ہے، سب کچھ۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو کوشش کرو ایسے سنی بنو کہ لوگ ہمارے جانے پر بھی حسرت کرے کہ فرش سے فرش عرش پر دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ عشق رسول اپنے اندر پیدا کرو اور ویسے بن کر جاؤ دنیا سے۔ دنیا بڑی مختصر ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہونا پڑے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند۔ اور جس طرح سے نمازوں کی پابندی ہمیں لازم ہے، نماز فرض ہے کہ وہ پڑھنا ہی ہے آپ کو، نمازوں کی پابندی کرو، شریعت مطہرہ پر قائم رہو، اور ہو سکے تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو، اس نیت سے کہ حضور کرم فرمائے۔ یہ نہیں کہ حضور دیدار عطا فرمائے، یہ سرکار کا کرم، چاہے حضور جیسے چاہے، بس یہ خواہش رکھو کہ حضور کرم فرمائے۔ جب حضور کرم فرماتے ہیں تو دیدار ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے عاشق رسول بنو۔ دنیا آنی ہے، جانی ہے، اس دنیا میں کوئی خوبی نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ آخرت کی طرف دیکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرتے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی سے قائم رہیں، سختی سے قائم رہیں، یہی پیغام ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا نسیم صاحب کو اور ان کے پورے مفتی عبداللطیف صاحب اور ان کے جتنے احباب ہیں، اور اس بزم کو سجانے میں جن نوجوانوں نے، جس کمیٹی نے، جس بزم میں حصہ لیا ہے، ان سب کو کہ آپ نے جو جلسہ حضور کی یاد میں سجایا، اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے عوض میں آپ کو اور آپ کے توسل سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت اور ایمان پر موت نصیب کرے۔ مجھے تو یہ کلام یاد نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، عطرت فاطمہ سے پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ سے
عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے غوث کی محفلیں سجنے لگی غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی غوث سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے سنیوں کا گھرانہ پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے آج اکٹھا ہے دانشوران وطن یعنی علماء شہراء و فکر اور فن صاحبان نظر حاصل انجمن صاحبان نظر حاصل انجمن نقطہ دان و فصیحان اہل سنن ہے ادیب و خطیب و زبان و سخن ہے ادیب و خطیب و زبان و سخن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن اے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن اے رضا کا چمن عظمت صدق صدیق اکبر لیے عظمت صدق و صدیق اکبر لیے عدل فاروق اعظم کا مظہر لیے عدل فاروق اعظم کا مظہر لیے صبر عثمان غنی کا سمندر لیے صبر عثمان غنی کا سمندر لیے پرتوے دستے بازوئے حیدر لیے پرتوے دستے بازوئے حیدر لیے نکہتے رنگو حضرت حسین و حسن نکہتے رنگو حضرت حسین و حسن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن 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 اس میں اجمیری خواجہ کی ہے خواجگی اس میں اجمیری خواجہ کی ہے خواجگی سید مسعود غازی کا گلشن یہی اس میں اجمیری خواجہ کی آپ نے اولیاء کاملین کے معاملات کو دیکھے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کیونکہ اب ذہن میں آئی ہے پھر نکل جائے گی یاد رکھنا ہمیشہ انسان جو ہے نا جب بھی کبھی گستاخ بنتا ہے یہ بات قاعدہ ہے تو وہ براہ راست بڑی گستاخی نہیں کرتا وہ پہلے چھوٹی سے شروعات کرتا ہے مثال کے طور پر پہلے وہ اپنے ماں باپ کی گستاخی کرے گا ہے نا پھر علماء کی جیسے علماء کی کسی عالم کی گستاخی کیا پھر بڑھتے 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 پھر وہ کسی بزرگ کی گستاخی کرتا ہے پھر آگے چلتا ہے تو کبھی صحابہ کی کبھی اہل بیت کی تو یہ لیول ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ایک مجاز دیا
اور یہ سکھایا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ بے شک ہمارے اہل سنت کا ایک معیار ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر بڑے کا ادب کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے اپنے امام کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ سیڑھی ہے، اگر اس کو کھو دیا، اس کی بے ادبی کی، تو یہی بے ادبی ہمیں اوپر لے جائے۔ اور یہ زمانے نے دیکھا ہے، آپ ان علماء کو جانتے ہیں، ان علماء سے کبھی پوچھ لینا کہ کئی گستاخ ایسے ہی ہوئے ہیں ماضی قریب میں بھی، کہ جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کی گستاخی سے شروعات کی تھی، یا پہلے کسی عالم کی گستاخی کی، پھر وہ تاج الشریعہ کی گستاخی پر پہنچے، پھر تاج الشریعہ کی گستاخی سے آگے بڑھے، مفتی اعظم کی گستاخی کی، پھر اعلیٰ حضرت کی گستاخی کی، اور پھر یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی گستاخی بھی کر لی۔ زیادہ دور کی بات نہیں، آپ ماضی قریب میں ایک عدو اللہ ہے، سمجھے، جانتے ہیں آپ، میں اس کو عدو اللہ کہتا ہوں، نام سمجھ جائیں گے آپ، سمجھے، عبید کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھے، وہ دشمن ہے۔ تو اس نے گستاخی کی شروعات کی حضور محدث کبیر سے، جی سمجھے، تو وہ گستاخی اس نے آگے بڑھائی، پھر تاج الشریعہ پر گیا وہ، اور ابھی یہ محرم میں 10 عاشورے کو اس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی۔ تو یاد رکھیں، اور پھر اولیاء کاملین کی گستاخی حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کسی عالم دین کی توہین کی، اولیاء کاملین بہت ورا ہے، وراء الورا، اور اونچا ہے معاملہ، عالم دین کی گستاخی، ایک عالم کی، جس نے کسی عالم دین کی گستاخی کی، حافظ ملت فرماتے تھے کہ اس کی 10 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دیا کریں بزرگوں کے معاملات میں، جی سمجھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے کچھ باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی نہیں ہے۔ وہ ہمارے خاندیش کی زبان میں ہے نا، یہاں پر میرے تڑوی علماء کافی بیٹھے ہوئے ہیں، میری بڑی پیاری برادری ہے، سمجھے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ برادری میری ہے، ہاں وہ خاص میری ہے، غوث پاک نے خاص میرے لیے رکھا ہے اس کو کسی کا حق نہیں، پورا اپنا مال ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا، خاندیش کی زبان میں وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ہوتی کاڑیا کرنے کی عادت، سمجھے، تو وہ کاڑیا کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ ایسی باتیں کہیں، وہ ایسا ہی کسی بزرگ پر کوئی انگلی کی، فلاں کا نعرہ کیوں لگایا، فلاں کا نعرہ کیوں لگایا، فلاں کا نعرہ کیوں لگایا۔ تو بھیا تمہیں اگر کوئی پرابلم ہے، اعتراض ہے، تو خاموش رہو، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بزرگ کا نعرہ کیوں لگایا، شیخ کا نعرہ کیوں لگایا، سمجھے۔ اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوجے پیر کو چھیڑو مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جا، سمجھے۔ تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، سمجھے۔ یہ نہیں کہ 4 کے سامنے کہ فلاں کا نعرہ اور فلاں کا نعرہ، فلاں کا نعرہ، فلاں کا نعرہ، اور پھر حضور تاج الشریعہ ہے، کوئی کہتا ہے بخشش کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، میں عام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اس خاص کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو سب مانتے ہیں، سمجھے۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق اس خاص کی بات کو میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار مارہرہ، حضور احسن العلماء
سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں مارہروی. مارہرے کا خاندان چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا خاندان ہے، جن کی سیادت میں کوئی شک و شبہ نہیں. ایسے صحیح النسب سادات. اب آپ مارہرہ والوں کو جانتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق یہ عشق انتماء کے واسطے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمش دین بدر العلا کے واسطے. اور نور جاں و نور ایمان نور قبر و حشر دے. میں نے یوں ہی شعر پڑھ لیے، کل کو کوئی یہ نہیں بولے کہ ترتیب الگ کر دی، مجھے ترتیب ساری یاد ہے. ٹھیک ہے، تو آج میں کل کو آگے بولیں گے بولے ترتیب سے نہیں پڑھے تھے، یاد نہیں تھا. شجرہ پورا یاد ہے، کبھی آ کر سن لینا. ٹھیک ہے، نور جاں و نور ایمان نور قبر و حشر دے، بلحسین احمد نوری لکھا کے واسطے. ہم تو وہ ہیں کہ اپنے دوسروں کے شجرے بھی یاد رکھتے ہیں، سمجھے. سبحان اللہ. شجروں کے متعلق کل کو آ کے نہ کہے کوئی. تو بہرکیف اب اس خاندان، کیا عظمت والا خاندان ہے وہ، مارہرہ مطہرہ. میں ایک جھلک پیش کرتا ہوں. حضور شاہ حمزہ عینی مارہروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. شاہ حمزہ عینی مارہروی، اب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اپنی بزرگوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھو، اپنے بزرگوں کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھایا کرو، کیونکہ یہ ان بزرگوں کے واقعات اور کرامات سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے اور سنیت مضبوط ہوتی ہے. یہ بڑا مضبوط کام ادا کرتے ہیں، انسان کے مضبوط رول ادا کرتے ہیں ان کے واقعات، انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت اہم رول ہے. تو حضور شاہ حمزہ عینی مارہروی، جن کا مشہور زمانہ کلام آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے. یہ ان کا ایک قصیدہ ہے غوث پاک کی شان میں. یہ حمزہ عینی مارہروی کون ہے؟ حضور شاہ صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشقی مارہروی، امام سلسلہ برکاتیہ کے پوتے ہیں شاہ حمزہ. انہیں ایک مرتبہ یہ شبہ ہوا کہ ہمارے پاس نسب نامہ موجود، اس لیے ہم سید، باپ دادا نے سید کہا اس لیے ہم سید، پشتہنی طور پہ ماں باپ سید ہے اس لیے ہم سید، سارے لوگ ہمیں سید کہتے ہیں اس لیے سید. کیا میں واقعی حقیقت میں سید ہوں؟ مارہرہ شریف کبھی حاضری ہو اور حاضری دینے جایا کرو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، اور بڑے ادب کے ساتھ جایا کرو. تو مارہرہ مطہرہ کبھی حاضری ہو تو مسجد برکاتیہ کو آپ دیکھ لینا. تو اسی مسجد میں ایک خیال آنا تھا کہ سامنے مسجد کے 2 ستون کو پکڑ کر، اس طرح سے 2 ستون ہیں وہاں پہ، اس کو ایسا پکڑ کر ایک بزرگ کھڑے نظر آئے. انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بزرگ کھڑے نظر آئے. شاہ حمزہ نے سے کہا، انہوں نے، بڑا باروب چہرہ تھا، چھوٹا قد، داڑھی دراز چہرے کو گھیرے ہوئے، کالا لباس، کالا عمامہ پہنے ہوئے، چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اور آنکھ چہرے پر نہیں ٹھہر رہی تھی. تو ایک بزرگ ایسے نظر آئے جو دونوں ستون پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ایسے کھڑے ہیں، اور ان کی طرف دیکھتے ہیں، شاہ حمزہ کی طرف، اور کہتے ہیں حمزہ اس کشمکش میں ہے کہ تو سید ہے یا نہیں؟ حمزہ تو ہمارا بیٹا ہے اور بڑا پیارا بیٹا ہے، تو سید ہے، اور میں تیرا بابا علی ہوں، میں تیرا بابا علی ہوں. اب آپ سمجھ گئے کہ اس خاندان کی عظمت کیا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اس کی عظمت کو سمجھانا ضرورت ہوتی ہے. بات کرنے والا کون ہے؟ اسی خاندان کے ایک فرد ہے سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی مارے. یہ کون ہے مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی؟ حضور تاج الشریعہ جن کی شان میں لکھتے ہیں، میں کلام پڑھتا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے پڑھوں؟ تاج الشریعہ لکھتے ہیں: اے نقیب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ حیدر حسن، اے نقیب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ حیدر حسن، اے بہار باغ زہرا میرے برکاتی چمن، اے نقیب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ حیدر حسن، چار یاروں کو دکھائے تو ہے ایسا آئینہ، چار یاروں کو دکھائے تو ہے ایسا آئینہ، میرے بو بکر و عمر عثمان علی یہ مرتضیٰ، میرے بو بکر و عمر عثمان علی یہ مرتضیٰ، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہر گلے تر نور کا، ہر گنچا گنچا نور کا، ہر گلے تر نور کا، ہر گنچا گنچا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر بھر دے مینا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر بھر دے مینا نور کا، احمد نوری سے پایا تو نے خزینہ نور کا، احمد نوری سے پایا تو نے خزینہ نور کا، اے حسن یہ بھی تو ہے فیضان آل مصطفیٰ، اے حسن یہ بھی تو ہے فیضان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان. لوگ کہتے ہیں سب برابر، میں نے کہا سب برابر ہو ہی نہیں سکتے، سمجھے؟ عورت اور مرد برابر ہے نہیں ہے نا؟ اگر برابر ہے تو کل سے ان لوگوں سے کہنا کہ مرد جا کر بچہ جنے، سمجھے؟ وہ جن نہیں سکتے، سب برابر نہیں ہو سکتے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کہنا کل سے اپنے بچے کو دودھ تم پلانا، ہے نا؟ سب برابر نہیں ہو سکتے. نبی اور امتی کی تو کوئی برابر ہی نہیں ہے، امتی برابر نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا غوث پاک اور تم برابر ہو؟ کہو گے نہیں. غریب نواز اور تم برابر ہو؟ نہیں. اعلیٰ حضرت اور تم برابر ہو؟ نہیں. مفتی اعظم اور تم برابر ہو؟ نہیں. ولی اور ایک عام انسان برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی اور ولی اور امتی، نبی اور امتی برابر ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سب برابر. میں نے کہا برابری دور کی بات ہے، امتی کی برابری ہونا دور کی بات ہے، امتی پیدا ہونے میں برابر نہیں ہے. پیدا ہونے میں امتی برابر نہیں ہے. آپ کہو گے کیسے؟ میں نے کہا تم پیدا ہوئے، تمہاری پیدائش پر کسی نے بشارت نہیں دی. غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں، بشارت دی جا رہی ہے. تم پیدا ہوئے، تم کون پیدا ہونے والے ہو، لڑکا تھے یا لڑکی، پیدا کب ہونے والے ہو کسی کو نہیں پتا.
مفتی اعظم کی پیدائش پر نوری میاں بشارت دے رہے ہیں. پیدائش میں بھی تم برابری نہیں کر سکتے. مقام اور مرتبے تو بہت دور کی بات ہے, پیدائش میں تم برابری نہیں کر سکتے. یہ حضور احسن العلماء ہے. میں آ رہا ہوں تاج الشریعہ کی طرف. یہ حضور احسن العلماء ہے. ان کی پیدائش کیسی ہوئی تھی پتہ ہے؟ جن کا قصیدہ میں نے پڑھا, یہ ماریرہ مطہرہ کے سجادہ نشین, اور بہت سے ان میں سے ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہوگی ماریرہ مطہرہ میں. حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا جب ہوئے تھے, آپ اور ہم پیدا ہوتے ہیں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جسم پر کپڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حضور احسن العلماء جب پیدا ہوئے تو سر سے لے کر پیر تک ریشمی رومال میں لپیٹے ہوئے تھے. ریشمی رومال میں سر سے لے کر پیر تک, ماں کے پیٹ سے ریشمی رومال میں لپیٹے ہوئے آئے تھے, اور سر پہ ایک تاج بنا ہوا تھا اس کپڑے کے. تو دائی نے اپنے لاکھ کے کنگن سے اس کو چاک کر کے ان کو نکالا تھا. اب سمجھ میں آئی. بڑے باکرامت بزرگ تھے, بہت سی کرامتیں ان کی ہیں, میں کیا کہوں. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کنگھی کر رہے تھے, وہ بہت خوبصورت تھے. کنگھی کر رہے تھے تو کنگھی کے تین سے چار بال دامن میں گرے. حضرت کا ایک خادم اور مرید بمبئی میں, فاروق برکاتی, سمجھے, ان کو ایس بی ٹی کہتے ہیں, سمجھے. اب مزید جو ہے وہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے, سنی بالٹا کرے, سمجھے. تو فاروق برکاتی انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضور میں لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان بالوں کو میں رکھوں. تو اس کی طرف دیکھا اور اشاروں سے, آنکھ کے اشاروں سے کہہ دیا. اس نے اٹھائے سے 6-7 ریشے جو ہے وہ بال کے, داڑھی مبارک کے, اور اس کو لپیٹ کر اس نے لیا کر اپنے گھر میں تجوری میں رکھ دیا. تجوری میں رکھا. پھر ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ حضور اجازت ہو تو میں ان بالوں کو تعویذ بنا کر گلے میں پہنوں. حضرت نے فرمایا جہاں ہے وہاں رہنے دو. خاموش. پھر کچھ دن بعد حضرت سے بمبئی حضرت آئے ہوئے تھے تو پھر پوچھا کہ حضرت جہاں ہے تعویذ پہنوں بنا کر؟ حضرت نے فرمایا جہاں ہے وہاں رہنے دو. تیسری مرتبہ پوچھا, حضرت نے کہا جہاں ہے وہاں رہنے دو. چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تھا تو حضرت نے جلال فرمایا تھا, کہا میں نے کہ جہاں ہے وہاں رہنے دو, ہلانا نہیں اس کو. ہوئی گئی بات. اب کچھ مہینوں کے بعد میں اب انہوں نے کہا کہ اب حضرت نے منع کیا, اب وہاں سے ہلانا نہیں ہے, جہاں ہے وہیں رہنے دو, ہلانا نہیں. حضرت نے یہ فرمایا. کچھ مہینوں بعد ان کے گھر میں انکم ٹیکس کی ریڈ گری. کچھ مہینوں بعد اب پولیس, انکم ٹیکس کے افسران وغیرہ سب گھر پہ آئے, اور ان کے سارے معاملات جو تھے, ساری کتابیں وغیرہ, جو پیسے کے جو معاملات تھے, لین دین وغیرہ, وہ سارا اسی تجوری میں تھا. وہی کباڑ کھولنے لگایا آفیسر نے. 10 آفیسر کھولے, تجوری کھولی. اب دیکھو کہ وہ تجوری میں وہ بال جہاں پر تھے, ان لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں, فاروق بھائی کو سب نظر آ رہا ہے, ان لوگوں کو کچھ نہیں دکھ رہا. وہ سارا جو ان کا معاملہ تھا, اگر وہ ملتا تو کروڑوں میں معاملہ جاتا ان کا, ٹیکس بھرنے کا معاملہ کروڑوں میں معاملہ. سارا وہ سامنے تھا, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں. بال وہیں پر رکھے ہوئے تھے حضور احسن العلماء کے داڑھی مبارک کے. اب ایسے بزرگ تھے حضور احسن العلماء, ایسے باکرامت. وہ حضور احسن العلماء فرماتے تھے کہ یہ علامہ اختر رضا خان ازہری ہے. پہلے تو فرماتے تھے کہ اختر میرا بیٹا ہے, اور میرا اختر جب تک بریلی میں ہے بریلی سلامت ہے. اور ایک بات فرماتے تھے کہ یہ علامہ اختر رضا خان ازہری ہے, میاں یہ وہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں اگر اختر حسن فقیر کی زبان بھی لڑکھڑائی, شریعت کے مسئلے میں اگر حسن فقیر کی زبان بھی لڑکھڑائی تو یہ اسے بھی مروڑنے کو کم نہیں کریں گے.
اسے بھی مروڑنے کم نہیں کریں گے۔ اب بتاؤ، دنیا کہے ایک بات، وہ کہے جو ان کا بڑا ہو، اور جس کو سارے بڑا تسلیم کرتے ہو۔ وہ حضور تاج الشریعہ کی شان بیان کرتے تھے، وہ فرماتے تھے مجھے فکر تھی کہ مفتی اعظم کے بعد میں بریلی کا کیا ہوگا، الحمدللہ اس فکر کو اختر میاں نے دور کر دیا۔ میں بے فکر ہوں کہ بریلی خالی نہیں، اختر میاں اب ہے جو مفتی اعظم کے قائم مقام ہے۔ تو تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضور تاج الشریعہ کو غوث پاک نے بڑا بنایا، سمجھے؟ اور اب بھی بریلی خالی نہیں، تاج الشریعہ گئے، قائد ملت کو چھوڑ کر گئے۔ تو یہ بات چونکہ ضمناً نکلی اور میرے ذہن میں آئی، اس لیے آقاؤں کی بارگاہ میں خاموش رہے، ورنہ کیا سے کیا ہو جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بزرگوں کی بارگاہ کا گستاخ کبھی نہ بنے، اپنے آقاؤں کی بارگاہ کے آقاؤں کے معاملات میں جو ہے وہ زبان کو ہمیشہ، کیونکہ انسان اتنا ہی بولے جتنی اس کی حیثیت ہے۔ بس میں نے یہ پیغام دینا تھا، سمجھدار کو اشارے کافی ہوتے ہیں، میں نے دے دیا۔ اس میں اجمیری خواجہ کی ہے خواجگی، سید مسعود غازی کا گلشن یہی، یہ ہے پھلواری اشرف جہانگیر کی، یہ ہے پھلواری اشرف جہانگیر کی، رنگ و بوئے بریلی و مارہ روی، اس پہ سایہ فگن پنجائے پنجتن، اس پہ سایہ فگن پنجائے پنجتن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن۔ دیکھو احمد رضا خاں کے نیزے کی مار، دیکھو احمد رضا خاں کے نیزے کی مار، ہو گیا جس سے آدھا کے سینے میں گار، حشمتی شیر بے شے سنت کا وار، حشمتی شیر بے شے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہابی شکار، بچ کے جانے نہ پائے وہابی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، 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 یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن۔ اس کے ریحاں کی اجمل مہک چار سو، اس کے اختر کی ازہر مینا شمس کو، اس کے ریحاں کی اجمل مہک چار سو، اس کے اختر کی ازہر مینا شمس کو، یا الہی سلامت رہے منہ بمنہ، یا الہی سلامت رہے منہ بمنہ، مفتی اعظم ہند کی آبرو ہے، دعاؤں میں مصروف اہل سنن ہے، دعاؤں میں مصروف اہل سنن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن۔ فضل حق خیر آبادی کا اس میں اصول، فضل حق خیر آبادی کا اس میں اصول، اس کے حامی بتایوں کہ فضل رسول، شاہ مارہ روی سید آل رسول، شاہ مارہ روی سید آل رسول، کر لیا پیر نے
بھی رضا کو قبول کر دیا، پیر نے بھی رضا کو قبول، اس لیے اس پہ نازا ہے اہل سنن، اس لیے اس پہ نازا ہے اہل سنن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن۔ امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائند آباد۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں یا کوئی ایسی بات میں نے کہہ دی ہو کہ جس پر شریعت کی گرفت ہو، تو ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔